اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کعب بن اخبار رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک اول درجے کا ولی تھا جو عبادت میں منفرد مقام رکھتا تھا۔ یہ ایک عرصے تک اپنی عبادت گاہ میں عبادت کرتا رہا۔ اس کے پاس روزانہ صبح و شام بادشاہ وقت حاضری دیتا تھا اور اس سے پوچھا کرتا تھا کہ آپ کی کوئی ضرورت ہے، تو وہ عابد شخص جواب دیتا، اللہ میری ضرورت کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عابد شخص کی عبادت گاہ پر انگور کی ایک بیل اگا دی تھی جس پر ہر روز ایک انگور لگتا تھا۔ جب اس عابد شخص کو پیاس لگتی تو وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا تو پانی ابل پڑتا تھا اور یہ اس پانی کو پی کر پیاس بجھا لیتا تھا۔ اسی طرح ایک طویل عرصہ گزر گیا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس عابد شخص کے پاس مغرب کے بعد ایک عورت آ گئی جو نہایت حسین و جمیل تھی۔ اس عورت نے پکار کر کہا، اے اللہ کے بندے۔ تو اس بزرگ عابد نے کہا، لبیک۔ یہ سن کر وہ عورت کہنے لگی، کیا تمہیں تمہارا رب دیکھ رہا ہے؟ تو اس عابد شخص نے فرمایا کہ وہ اللہ ایک ہے، قہار ہے، دلوں کے حال جاننے والا ہے اور وہ ہر کام سے واقف ہے۔ عورت یہ سن کر کہنے لگی، مجھ سے میرا شوہر دور ہے، اس لیے مجھے ایک رات کے لیے اپنے پاس ٹھکانہ دے دو۔ بزرگ نے یہ سن کر اس عورت سے کہا کہ اوپر آ جاؤ۔ پس وہ عورت اوپر چڑھ گئی اور اس بزرگ کی عبادت گاہ میں پہنچ گئی۔ وہاں پہنچنے کے ساتھ ہی اس عورت نے اپنے جسم سے کپڑے اتار پھینکے اور ننگی کھڑی ہوگی اور اس عابد بزرگ کے سامنے اپنا ننگا بدن ظاہر کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر اس بزرگ نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور فرمایا، تو تباہ ہو جائے، اپنے آپ کو ڈانپ لے۔ یہ سن کر اس عورت نے جواب دیا، تیرا کیا جاتا ہے، اگر تو آج رات مجھ سے فائدہ اٹھا لے۔ اس عورت کی باتیں سن کر وہ بزرگ اپنے نفس سے مخاطب ہوا اور بولا کہ اے نفس، تو کیا کہتا ہے؟ تو نفس کہنے لگا، اللہ کی قسم، میں تو فائدہ اٹھاؤں گا۔ وہ بزرگ اپنے نفس سے دوبارہ مخاطب ہو کر بولا، تو تباہ ہو جائے، کیا تو دوزخ کی آگ مانگتا ہے، میری عرصہ دراز کی عبادت ضائع کرنا چاہتا ہے؟ پھر وہ بزرگ کہنے لگے، ہر زانی کی بخشش نہیں، اللہ تعالیٰ تجھ پر ایسا ناراض ہو کہ پھر کبھی راضی نہ ہو۔ لیکن اس بزرگ کے نفس نے اس کو اس عورت کے متعلق خوب بہکایا، تو بزرگ نے نفس سے مخاطب ہو کر پھر کہا، میں تیرے سامنے دنیا کی چھوٹی آگ پیش کرتا ہوں، اگر تو اس کو برداشت کر گیا تو اس رات اس لڑکی سے نفع حاصل کر لوں گا۔ حضرت کعب بن اخبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے یہ کہنے کے بعد چراغ کو تیل سے بھر دیا اور بتی کو موٹا کر دیا۔ اس منظر کو وہ عورت بھی دیکھ رہی تھی اور اس بزرگ کی اپنے نفس سے گفتگو بھی سن رہی تھی۔ پھر اس بزرگ نے چراغ کو جلانے کے بعد اپنا ہاتھ اس جلتی بتی پر رکھ دیا۔ یہ بتی جل رہی تھی لیکن اس بزرگ کے ہاتھوں کو نہیں جلاتی تھی۔ یہ تمام ماجرا دیکھ کر وہ عابد بزرگ چیخ کر کہنے لگا، تجھے کیا ہے، مجھے جلاتی کیوں نہیں؟ تو اس بتی نے بزرگ کا ہاتھ جلا دیا، پھر ان کی انگلیاں بھی جلا دی، پھر اس کا ہاتھ بھی جلا دیا۔ یہ منظر دیکھ کر اس عورت نے زوردار چیخ ماری اور دنیا سے کوچ کر گئی۔ پھر اس بزرگ نے اس عورت کے جسم کو اس کے کپڑوں سے ڈانپ دیا۔ جب صبح ہوئی تو علاقے بھر میں شور مچ گیا کہ فلاں بیٹی سے فلاں عابد شخص نے زنا کیا ہے اور زنا کرنے کے بعد اس کو قتل کر دیا ہے۔ چنانچہ جب یہ خبر بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ اپنے لشکر اور رایا کے ساتھ سوار ہوا اور عبادت خانے تک پہنچ گیا جہاں وہ راہب عبادت کیا کرتا تھا۔ وہاں پہنچ کر بادشاہ زور سے چیخا۔ بادشاہ نے عابد بزرگ سے پوچھا کہ فلاں کی بیٹی فلاں کہاں ہے؟ تو عابد بزرگ نے کہا، یہیں پہ میرے پاس موجود ہے۔ بادشاہ یہ سن کر عابد سے کہنے لگا، اس کو کہو کہ میرے پاس آئے۔ بزرگ نے کہا، وہ مر چکی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کہنے لگا، چونکہ وہ زنا کے لیے رضامند نہیں ہوئی، حتیٰ کہ تو نے ایک جان کو قتل کر دیا جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ پھر بادشاہ نے غضبناک ہو کر اس عبادت خانے کو گرا دیا اور عابد کی گردن میں زنجیر ڈالی اور اسے گھسیٹنے لگا اور عورت کی لاش کو وہاں سے اٹھا دیا گیا۔ اس زمانے میں لوگوں کا تصور تھا کہ زانی کو آڑے کے ساتھ چیر دیا کرتے تھے۔ اس بزرگ کا ہاتھ جو رات کے واقعے میں جل گیا تھا، بزرگ نے وہ ہاتھ آستین میں چھپایا ہوا تھا اور وہ بزرگ واقعے کی حقیقت کسی کو نہیں بتا رہا تھا۔ چنانچہ آڑے کو بزرگ کے سر پر رکھا اور جلادوں کو حکم دیا کہ آڑا چلا دو۔ چنانچہ حکم ملتے ہی جلادوں نے تعمیل کی اور آڑا چلا دیا۔ جب آڑا
بزرگ کے دماغ تک پہنچا تو اس کی آہ نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اس کو کہو کہ کچھ نہ بولو، میں تیرا صبر دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے صدمے نے میرے عرش برداروں کو، میرے آسمانوں کے مکینوں کو رلا دیا ہے۔ مجھے میرے غلبے اور جلال کی قسم، اگر اس بزرگ نے دوسری مرتبہ آواز نکالی تو میں آسمانوں کو زمین پر گرا دوں گا۔ چنانچہ اس بزرگ نے دوسری مرتبہ آہ نہیں نکالی اور نہ کوئی بات بتائی، حتیٰ کہ اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ جب وہ فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس مردہ عورت میں روح ڈالی جو عابد بزرگ کا عمل دیکھ کر دنیا سے کوچ کر گئی تھی۔ تو عورت نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، اللہ کی قسم، یہ مظلوم ہو کر فوت ہوا ہے، اس نے زنا نہیں کیا تھا اور میں ابھی تک کنواری ہوں۔ اس عورت نے گزشتہ رات کا سارا واقعہ لوگوں کے سامنے نقل کیا، جسے سن کر لوگوں نے اس کا ہاتھ نکالا تو جیسا لڑکی نے بتایا تھا ویسا ہی جلا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر لوگ کہنے لگے، اگر ہمیں علم ہوتا کہ اصل حقیقت کیا ہے تو ہم کبھی بھی اس کے جسم کو نہ چیرتے۔ وہ عابد بزرگ دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گر پڑا اور لڑکی بھی جیسے پہلے مردہ تھی ویسے ہی ہوگی۔ پھر ان دونوں کو دفنانے کے لیے قبریں کھودی گئی تو اس میں کستوری، عنبر اور کافور کی خوشبوئیں مہک رہی تھی، اور پھر ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے ان کی میتوں کو لایا گیا۔ اس کے بعد لوگوں نے ان کا جنازہ پڑھا اور دفن کر دیا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ اچھی لگی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں، اور جلدی سے درباری ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہمارے چینل کی تمام آنے والی نئی ویڈیو